بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان بشریٰ بیگم کے حوالے سے جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس میں 24 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سزا کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اور بشریٰ بیگم کی جو 14 سال سزا ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ 23 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ تحائف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ 23 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بیگم نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1573.72 ملین کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق توشہ خانہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے۔ سعودی ولی عہد سے عمران خان کی اہلیہ نے گراف کا جیولری سیٹ بطور تحفہ وصول کیا، جو توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا تاہم جمع نہ کروایا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ ماہر پر بشریٰ بی بی نے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ اب آپ نے یہاں 2 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بطور قانون کا طالب علم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ جو رلائے کیا جا رہا ہے اس ججمنٹ پر، اس ججمنٹ میں اس گواہ پر رلائے کیا جا رہا ہے جو دبئی کی کمپنی کے ملازم تھے، ان کے اوپر رلائے کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سرکاری لوگ تھے، جو سرکاری ملازمین تھے، جو اس طرح کا لگا سکتے ہیں تخمینہ، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ملزم نہیں بنایا گیا تھا اور ان کے خلاف کیس ثابت نہیں ہوا تھا، اب عمران خان پر الزام یہ ہے کہ آپ نے کم ریٹ لگوا کے اثر و رسوخ استعمال کیا، کم ریٹ لگوایا اور اس کے تھوڑے پیسے ادا کر کے آپ نے لے لیا، اور آپ نے اس کو وہ چیز مہنگی تھی۔ یہ بیسیکلی الزام ہے۔ اب اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پریس کانفرنس میں وہ ہار بھی دکھائیں گے۔ اچھا، تو یہ الج ہے۔ تو معزز جج صاحب نے اپنے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تو جو وہ شخص جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جرہ میں یہ سوال پوچھا کہ وہ ایف اے پاس ہے اور وہ پارٹ ٹائم اس پر کام کرتا ہے اور ساتھ وہ ایک ورکشاپ پر بطور مکینک بھی کام کرتا ہے، اور جب وکیل نے اس سے 2-3 چیزیں اپنی گھڑی دکھائی، ایک اور تصویر ڈائمنڈ کی دکھائی اور پوچھا کہ اس کا کیا تخمینہ ہے، تو وہ نہیں لگا سکا۔ پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں نے تصویروں کی بنیاد پر یہ تخمینہ لگایا ہے۔ تو یہ ایسے سوالات تھے جو جرہ میں پوچھے گئے تھے، اور لیکن عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ بیگم نے اثر و رسوخ استعمال کیا اور جو مہنگے تحفے تھے ان کو سستے اس کا ریٹ لگوایا، 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ اب اس پر یہ چیز تب ثابت ہوتی جب کسی سرکاری ملازم کو بھی ساتھ سزا دی جاتی کہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے یا آپ نے انڈو انفلوئنس کی بنیاد پر کوئی ایسا تخمینہ لگایا ہے، اور حتیٰ کہ نیب کی یہ رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں سرکاری طور پر ایسا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے جس میں تخمینہ لگایا جا سکے۔ پھر جو گواہ آیا، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اسپیشلائزیشن ہے، آپ نے کوئی اس پر سرٹیفکیٹ آپ دکھا دیں، تو اس نے بھی کوئی چیز دکھائی نہیں تھی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اصل قیمت 3 ارب اور 16 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ یہ 3 ارب 16 کروڑ اس نے لگائی تھی دبئی والے میں۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے صہیب عباسی کے مطابق عمران خان کے کہنے پر قیمت کم لگائی۔ اب عمران خان کے کہنے پر جس نے قیمت کم لگائی وہ بے گناہ، اس کو معاف کر دیا گیا۔ اور تیسری بات کہ نیب کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی میکنزم ہی نہیں تھا جس سے جانچ کی جاتی کسی کی قیمت کی۔ فیصلے کے مطابق تفتیش کے دوران بشریٰ بیگم اور عمران خان کو نیب نے 5 نوٹسز بھیجے۔ نوٹس کے ذریعے گراف جیولری سیٹ منگوایا گیا تاکہ اس کی قیمت کا تعین کیا جا سکے، لیکن دونوں تحفے نہیں لائے۔ تفصیلی فیصلے میں 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ فیصلے کے مطابق دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کی گئی۔ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ تھی۔ فیصلے میں عمران خان اور بشریٰ بیگم کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بار بار ان کو موقع دیا گیا، یہ کبھی وکیل تبدیل کرتے تھے، ان کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں تھا، اور ان کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کسی طرح کی بھی کوئی ان کو ریلیف دیا جاتا یا ان کو کسی بھی طرح سے کوئی چھوٹ دی جاتی۔ ان کا رویہ درست نہیں تھا، یہ جان بوجھ کے کیس کو خراب کرنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے پھر عدالت نے مجبوراً جرہ کا حق ختم کیا، اور جرہ کا حق ختم کر کے پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔
احتساب عدالت کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کیس کے ٹرائل کے دوران عمران خان کا رویہ بہت غیر مناسب تھا، وکیل صفائی بار بار تبدیل ہوئے اور جرح کے لیے بھی رضامند نہ تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت نے سوالات دیے لیکن نہ انہوں نے جواب جمع کرائے نہ ہی وہ عدالت آئے۔ مقصد 342 کی سٹیٹمنٹ کے بغیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سوالات دیے گئے 342 کی سٹیٹمنٹ کے، نہ وہ انہوں نے جوابات جمع کروائے، نہ عمران خان جب سینٹنس سنائی جا رہی تھی اس وقت موجود تھے، اور وکیل صفائی بار بار تبدیل ہوئے اور جرح کے لیے بھی رضامند نہیں تھے۔ عمران خان کو عدالت نے سوالات دیے لیکن انہوں نے جواب جمع نہ کروائے، نہ ہی وہ عدالت آئے۔ وکلا صفائی اور مجرمان کو سماعت کی تاریخ کا معلوم تھا لیکن عدالت نہ پہنچے۔ مجرمان کو سوالات کے جواب دینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، کئی گھنٹے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد فیصلے میں کہا گیا کہ بشریٰ بی بی نے بیان ریکارڈ کرایا لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مجرمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیے گئے جن کی بنیاد پر یہ سارا فیصلہ آیا ہے اور جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو چیلنج کرے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور امید یہی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا بینچ ہے جنہوں نے پہلے توشہ خانہ کیس کو سنا تھا، وہی اس کیس کو سنیں گے۔ اس میں بھی پروسیکیوٹر امجد پرویز صاحب ہیں اور الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ کیس میں بھی وہی پروسیکیوٹر تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو جج صاحب ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ سینیورٹی میں 11ویں نمبر پر تھے۔ جسٹس شاہد جمیل خان صاحب، ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ بہت خوبصورت ججمنٹس ہیں اور ٹیکس کے معاملات پر اور اس طرح کے جو ججمنٹس ہیں، چونکہ ہم بہت دفعہ شاہد جمیل خان صاحب کے سامنے پیش ہوئے بطور وکیل، اور بہت پولائٹ اور بہت شفیق، اور ہمارے جیسے جب ینگسٹرز پیش ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کئی معزز ججز سے ہم ڈرتے بھی ہیں کہ وہ سخت طبیعت کے ہیں، لیکن کچھ ججز بہت نرم طبیعت کے بھی ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق ذمہ داریاں سب اپنی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں خوشی فیل ہوتی تھی جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ ریلیف دیتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ وہ 11ویں نمبر پر تھے۔ جسٹس شاہد جمیل 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے اور انہیں 2029 میں ریٹائر ہونا تھا۔ ابھی ان کے پاس 5 سال تھے اور 5 سال ابھی ان کے رہتے تھے، اور انہوں نے، اور اگر وہ سپریم کورٹ چلے جاتے تو ان کو مزید ٹائم مل جاتا۔ جسٹس شاہد جمیل نے استعفے میں کہا کہ میں نے 10 سال تک ہائی کورٹ کے جج کے طور پر فرائض انجام دی ہے۔ اب میں نے 1973 کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 206(1) کے تحت فوری طور پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہونا بہت اعزاز کی بات تھی لیکن ذاتی حالات کے باعث میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، انہوں نے یہ صرف اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیا، کوئی ریزننگ نہ دی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا، بار بار یہ بات ہوئی کہ اگر اعجاز الاحسن صاحب کو کوئی ان کو کچھ ایسے معاملات تھے تو وہ اپنے استعفے میں لکھ کے جاتے۔ انہوں نے بھی استعفیٰ سادہ دیا جو لینگویج ہے، لیکن جسٹس جو ہیں شاہد جمیل خان صاحب، انہوں نے اقبال کا ایک شعر، ایک نظم ہے، وہ انہوں نے اپنے اس کے اوپر تحریر کی۔ انہوں نے آخر میں لکھا اٹ واز این ایبسلیوٹ آنر ٹو ہولڈ دی آفس بٹ فار پرسنل سرکمسٹانسز آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرن دی پیج اینڈ اسٹارٹ اے نیو چیپٹر۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ایک میگزم بھی، لیٹرن میگزم کا بھی حوالہ دیا، اور ساتھ انہوں نے علامہ اقبال کی یہ نظم لکھی کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں ہیں محکوم کے اوقات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اور انہوں نے یہ شعر لکھا، اور جو اقبال کو سمجھتے ہیں، اور چونکہ یہ اقبال کے ان شعروں میں سے نہیں ہے جو بہت مشکل ہے، یہ ہر شخص جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے شاعری کو اور جو جس کی جان پہچان اردو کے ساتھ ہے تو اس کو واضح نظر آ رہا ہے کہ جی ایسے وقت میں وہ علم خودی کی کیا بات کریں جب مکتب میں ایسے مقالات، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایسی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تو پھر لکھیں کیا، اور جب ایسی کتابیں کوئی سننے والا نہیں ہے
تو اور پھر انہوں نے آزادی کی بات کی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے جو ان کی جو موجودہ حالات تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. کئی صحافی کہہ رہے تھے کہ جو جسٹس شاہد جمیل خان صاحب ہیں انہوں نے اپنے استعفے میں ہی وجوہات دے دی ہیں اور انہوں نے یہ عوام پاکستان کے لیے اوپن چھوڑ دیا کہ وہ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں یا وہ کن حالات میں ان کو یہ اتنا بڑا جو سٹیپ لینا پڑا. میں پہلے بھی کہتا ہوں جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے ہمارے فوجداری لاء کے، ان کو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، ہم ان کے سامنے پیش ہوتے تھے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں مشرف کیس پر، اس فیصلے پر، کسی ایک دو فیصلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فوجداری لاء کو سمجھنے والے تھے. اسی طریقے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کانسٹیٹیوشنل لاء کے ماہر تھے اور آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی فیصلے کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ آئینی اور پھر سول میٹرز میں وہ ان کو سمجھا جاتا تھا، وہ ایک اتھارٹی تھے. پھر اسی طریقے سے جسٹس شاہد جمیل خان صاحب، ان کے بڑے اہم فیصلے ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وجوہات بھی ایک شعر کی اور ایک نظم کی، اقبال کی ایک نظم کی صورت میں پیش کر دی ہیں اور صدر پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے اب یہ رک جانا چاہیے اور آپ اپنی ذمہ داری، آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، آپ فیصلے دیں. جیسے پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ معزز ججز فیصلے دے رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو یہ نظام ہے آئین اور قانون کے مطابق اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.